الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 9 تاریخ ہے، اور اس مہینے کے متعلق جو فضائل ہیں پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، اور وہ باتیں جو اس مہینے میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جن باتوں کا آپ نے حکم فرمایا ہے ان کے بارے میں بھی آپ سے بتایا گیا تھا کہ اس مہینے میں اللہ کے وسلم نے جو سب سے زیادہ فضیلت کی چیز بتائی ہے، اہم چیز بتائی ہے، وہ اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، اور خاص طور سے جو عاشورہ کا روزہ ہوتا ہے یعنی 10 محرم الحرام کا، اس کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو آج 9 تاریخ ہے، اور یہ بھی آپ سے بتایا گیا تھا کہ چونکہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ اللہ کے وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو بہت سے ہمارے بھائی آج روزے سے ہوں گے، اور اگر کسی کو یاد نہیں رہا یا نہیں رہ سکا ہے تو بہرحال اس کے پاس بھی ابھی موقع ہے، وقت ہے، وہ چاہے تو کل 10 تاریخ کو یعنی عاشورہ کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر اللہ توفیق دے تو 10-11 رکھ لے، اگر 9-10 نہیں رکھ سکا ہے تو 10-11 بھی رکھ سکتا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ مشابہت نہ ہو، تو مشابہت 9-10 سے بھی ختم ہو جاتی ہے، اور 10-11 رکھ لیں تو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے سامنے ایسی مجبوری ہے کہ وہ 2 دن نہیں رکھ سکتا ہے، صرف 1 دن کا روزہ رکھے تو بھی جائز ہے، گنجائش ہے، اور کوئی گناہ کا عمل نہیں ہوگا۔ بس بہتر اور مستحب یہ ہے کہ 9 یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لے، 1 دن بڑھا لے تو بہتر ہے۔ لیکن نہیں کر سکتا ہے، کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، 1 ہی روزہ رکھ سکتا ہے تو 1 ہی روزہ رکھ لے، اور اگر 1 بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو بہرحال چونکہ یہ روزہ فرض اور واجب نہیں، تو ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو جو درجہ نہیں ہوتا ہے اس درجے سے بڑھا کر کے اس کو بہت اونچا درجہ دے دیا جاتا ہے، تو یہ بھی اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ جس کا جو درجہ ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، فرض کو فرض کے درجے میں، واجب کو واجب کے درجے میں، سنت کو سنت کے درجے میں، مستحب کو مستحب کے درجے میں، جائز کو جائز کے درجے میں، تو جو جس کا درجہ ہو اس کو اس درجے میں رکھا جائے۔ تو چونکہ یہ روزہ اگرچہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، بہت زیادہ فضیلت احادیث میں اس کی آئی ہے، لیکن بہرحال اس کا درجہ نفل اور مستحب کا ہی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہمارا بھائی روزہ نہیں رکھتا ہے تو کسی دوسرے کو اس پر عیب لگانے کی یا اس پر اعتراض کرنے کی یا اس کو برا بھلا کہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو کہہ رہے آج آپ نے روزہ نہیں رکھا 10 تاریخ، اس کی مرضی ہے، وہ رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، اور نہیں رکھتا ہے
تو کسی دوسرے کو اس کو ٹوکنے کی یا اس پر عیب لگانے کی یا اس کو برا کہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ حق نہیں دیا ہے شریعت نے کہ کسی کو نفلی روزوں میں ٹوک ٹاک کی جائے یا ہاں گھر والوں کو ترغیب دے سکتے ہیں، اپنے گھر میں ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھیں سارے لوگ، بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن کسی پر عیب نہ لگائیں کہ کوئی آپ کا دوست ہے، ساتھی ہے، ملنے جلنے والا ہے، اس نے اگر روزہ نہیں رکھا، وہ کھا رہا ہے تو رمضان کے روزے کی طرح اس کو برا بھلا کہنے لگیں یا ٹوک ٹاک کریں۔ نہیں، رمضان کا روزہ تو فرض ہے، اس میں تو یقیناً حق حاصل ہے کہ اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، لیکن باقی جو رمضان کے روزوں کے علاوہ سارے روزے چونکہ نفل روزوں میں شمار ہوتے ہیں تو اس میں اس عمل کو نہ کیا جائے۔ تو بہرحال کوشش کی جائے، جو بھی موقع ملتا ہے اللہ کی طرف سے ثواب حاصل کرنے کا، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان روزوں کو رکھنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ انعام ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو ایک تو اس مہینے میں روزے کا مسئلہ ہے۔ دوسرا جو ہے اس مہینے کو خاص تعلق ہے چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، اس لیے بھی اس مہینے کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں گے تو ہر طرف جو ہے حضرت امام حسین کے ماننے والے اور آپ کا نعرہ لگانے والے، آپ سے محبت کرنے والے، بہرحال پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، چونکہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن، حضرت فاطمہ، حضرت علی، خلفائے راشدین، صحابہ، ان سب کی محبت ہم سب کے ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے وسلم نے جو حکم فرمایا ہے اس میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور ساتھ ساتھ اہل بیت سے محبت، اور حضرت امام حسن اور حسین اہل بیت میں ہی آتے ہیں، ان سے خاص محبت، اور صحابہ سے محبت، خلفائے راشدین سے محبت، یہ سب ہمارے ایمان کا جز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور خاص طور سے شہادت کا اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ شہادت جس کو نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے بڑی تاکید سے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، ان کو تم مردہ مت کہو۔ قرآن منع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہے نا۔ اور فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن اللہ نے تمہیں یہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ تم ان کی زندگی کو محسوس کر سکو، لیکن بہرحال وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو تم مردہ مت شمار کرو، مردہ مت گمان کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے اور کیسے رزق دیا جاتا ہے، یہ سب تو آخرت کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے جس کی ساری تفصیلات آپ کو نہیں مل سکتی ہیں۔ ہاں بہت سی روایتیں ہیں جس میں اس کی تفصیلات کچھ آئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ پرندوں کی شکل میں ہوتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں اس میں راتیں گزارتے ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ کے وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اتنا ہی ہم جانتے ہیں، باقی باتیں اپنی طرف سے کہنا، اور چونکہ ہمارے سماج میں بڑی چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو غیروں سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ہمارے ہاں جو ساری چیز، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے نبی، ہمارا قرآن، ہمارا کلمہ، سب سچائی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کوئی رامائن کی کہانیاں نہیں ہیں کہ ادھر کی ادھر جیسے چاہا بنا دیا اور سنا دیا۔ یہ تو قرآن کی، حدیث کی، اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اور ہمارے یہاں تو ہر چیز محفوظ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہ ہو کہ وہ محفوظ نہ ہو۔ صحابہ نے اتنی محنت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکراتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کی نگاہیں کیسی تھیں، آپ کیسے مسکراتے تھے، ساری چیزوں کو لکھ کر کے تاریخ میں محفوظ کر دیا۔ حدیث کی کتابوں میں ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہمیں کہانی بنانے کی ضرورت پڑے۔
اور اپنی طرف سے گڑھنے کی ضرورت پڑے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں لوگوں نے نمک مرچا لگانے کے لیے اس طرح کی چیزیں گڑھ لیں کہ وہ حضرت امام حسین پر اور نہ جانے ہمارے بزرگان دین پر کیسی کیسی کہانیاں بنا کر کے، قصے بنا کر کے پیش کرتے رہتے۔ ان سے پوچھو کہ کس کتاب میں پڑھا تو بتا دیں گے اسی ہوائی کسی کتاب میں۔ نہ قرآن میں ملے گا، نہ حدیث میں ملے گا آپ کو، نہ ہمارے جو چاروں امام ہیں ان کی کتابوں میں ملے گا، نہ تابعین، کہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ پتہ نہیں کہاں سے گڑھ گڑھ کر کے ایک ایک سی کہانیاں بھی بنا دیں اور ایک ایک سے تصویریں بھی مل جائیں گی آپ کو۔ کیلنڈر میں دیکھ لیجئے، کہیں گھوڑے کے پر نکل جائیں گے اور کہیں آدمی اڑ رہا ہوگا۔ یہ ہمارے دین کی چیزیں ہیں، ہمارے دین میں یہ ساری چیزیں نہیں۔ ہمارا دین تو بالکل صاف ستھرا، ساری چیزیں واضح ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو بڑا اونچا مقام دیا، چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تو ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ ایک تو وہ خود اتنے اونچے ہیں، نواسۂ رسول ہیں، ہے نا، اس سے بڑھ کر کے ان کی کیا ہو سکتی ہے۔ باقی بہت درجے ہیں ان کے، صحابیت کا درجہ ہے، شہادت کا درجہ ہے، حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، اور اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کا حکم فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں میرے جو بیٹے ہیں یہ جنت کے پھول ہیں۔ تو ان کے بڑے فضائل ہیں، اور ان کو شہادت نصیب ہوئی تو یہ بھی ان کے مقام کو بتاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر مقام کو ہم پیچھے چھوڑ کر کے جہالت میں چلے جاتے ہیں، جس سے ہماری شریعت نے منع کیا۔ تو شہادت بہت اونچا مقام ہے، اور شہادت سے تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ شاید تاریخ کا کوئی ایسا دن ہو جس میں ہمارے جو اللہ والے ہیں، جو اس دین پر قربانی دینے والے ہیں، ان کی شہادت نہ ہو۔ ہمارا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، اور محرم کی پہلی ہی تاریخ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو ہمارے سال کا پہلا دن ہی شروع ہوتا ہے شہادت سے۔ تو شہادت بہت اونچا مقام ہے، اور آپ چلے جائیں، گنتے جائیں، دیکھتے جائیں تو کوئی مہینہ شاید آپ کو ایسا ملے جس میں جو ہے شہادت نہ ہوئی ہو کسی کو۔ تو ہمارے ہاں بڑی کمیاں پیدا ہو گئی۔ اب بعض لوگوں نے شہادت کے مہینے کو نحوست سے جوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی نہ کرو۔ آپ دیکھیں، یعنی کہاں ایک طرف اس مہینے کا اتنا اونچا مقام تھا کہ لوگوں کو اس میں شادیاں اور کرنی چاہیے تھی، کہاں اتنا مقام اس مہینے کا گرا دیا کہ منحوس بنا دیا، اس کو نحوست سے جوڑ دیا۔ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے بھائی، کیوں جوڑیں گے آپ نحوست سے؟ اور جوڑیں گے تو پھر کوئی مہینہ آپ کا بچنے والا نہیں ہے نا۔ کسی مہینے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، کسی مہینے میں حضرت علی شہید ہوئے، کسی مہینے میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، تو آپ کس کس کو شمار کریں گے؟ سارے مہینے پھر شہادتوں میں آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو صرف حضرت حسین سے محبت ہے، حضرت علی سے محبت نہیں۔ حضرت علی جس مہینے میں شہید ہوئے وہ منحوس نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان جس مہینے میں شہید ہوئے، حضرت عثمان کا کم درجہ ہے، وہ ذی النورین ہیں۔ اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا ہے۔ تو کیا ان کی شہادت کے مہینے کو ہم منحوس نہیں سمجھیں گے؟ اس میں شادی کریں گے؟ تو یہ جہالت کی چیزیں نہ جانے کہاں سے آ گئیں کہ اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا، کیسا مقام دیا کہ شہادت کا اتنا اونچا مقام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا۔ فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، میری تو یہ خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا درجہ دیا شہادت کو کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے۔ یعنی شہادت کا اتنا اونچا درجہ ہے کہ کوئی اللہ والا اور کوئی نیک بندہ اس دنیا سے جانے کے بعد اس بات کی تمنا نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کر دے۔ لیکن صرف شہید ایسا ہوگا، اس نے جو شہادت کا مرتبہ دیکھا ہوگا اور شہادت کے جو اس کو فوائد حاصل ہوئے ہوں گے، تو اس کی بنیاد پر وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں اور پھر مجھے یہ صحیح مزہ آئے۔ تو یہ درجہ ہے شہادت کا کہ بہت اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اور ہمارے جتنے اللہ والے گزرے ہیں وہ شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے،
اور ہر ایمان والے کے دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ سے تمنا کرے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ ہم تو موت سے اتنا ڈرتے ہیں، ماتم تو کر سکتے ہیں شہادت پہ، لیکن موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ ہم حضرت امام حسین کا نام تو لے سکتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین کی خواہش پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ کہنا بڑا آسان، ماتم کرنا بڑا آسان، ان کے نام پہ ان کا نام کا نعرہ لگانا بہت آسان، لیکن ان کی بات ماننا آسان نہیں ہے۔ وہ تو کس جذبے سے نکلے تھے؟ شہادت کے جذبے سے نکلے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلسل یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما اور مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ بار بار اس کی وہ دعا کیا کرتے تھے حضرت عمر، اور خود اپنے آپ سے سوال بھی کرتے تھے، کہتے تھے کہ اے عمر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ تو جو ہے اپنے رسول کے شہر کی بھی موت چاہتا ہے اور شہادت بھی چاہتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو شہر چھوڑے گا نہیں، مرے گا رسول کے شہر میں اور شہادت بھی مل جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ بندہ جس کی تمنا کرتا ہے، جس چیز کی دعائیں کرتا ہے، اللہ جو ہے ایسا قادر مطلق ہے کہ وہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تو انسان اپنی عقل لگاتا ہے، دماغ لگاتا ہے کہ ایسا ہوگا کیسے؟ آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن ہوگا کیسے؟ لیکن اللہ نے کر کے دکھایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں ہی شہید کیے گئے، مسجد نبوی میں، کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں وہاں پر، اور آپ کو جو ہے آ کر کے اسی نیت باندھی آپ نے اور آ کر کے ان کو برچھا مارا گیا اور وہیں شہید۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تمنا ہونی چاہیے، ہمارے دل میں خواہش ہونی چاہیے۔ اگر تمنا ہوگی، نیت ہوگی، تو اللہ کا اتنا انعام ہے کہ کوئی اگر تمنا کرنے والا بستر بھی مرے گا، بیماری میں بھی مرے گا، تو اللہ اس کو شہید کا درجہ دے دے گا۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے نیت کرنے کا، تمنا کرنے کا، آرزو کرنے کا، کہ اگر وہ چیز ہمیں حقیقت میں نہیں ملی تو اللہ حکماً تو دے ہی دیتا ہے کہ چلو کم سے کم یہ مرا بستر پہ، لیکن اس کے دل میں تمنا تو تھی، آرزو تو تھی، اس مقام کو حاصل کرنے کی تڑپ تو تھی۔ لیکن ہمارے اندر تڑپ کہاں ہوتی ہے؟ ہم تو اتنا موت سے ڈرتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ ہو جائے لیکن موت نہ آئے۔ حالانکہ موت تو ایسی چیز ہے جو آ کر کے ہی رہے گی، اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جب بچ نہیں سکتا ہے تو کیوں نہ اچھی موت کی تمنا کرے، کیوں نہ آرزو کرے اچھی موت کی کہ اللہ شہادت کی موت دے دے۔ اب یہ اللہ کے اوپر ہے کہ کیسی شہادت نصیب ہوتی ہے۔ تو شہادت کی تو بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک تو شہادت حقیقی ہوتی ہے، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے شہادت نصیب ہو، وہ اصلی اور حقیقی شہادت کہلاتی ہے۔ لیکن حکمی شہادت کی تو علماء نے بہت سی قسمیں لکھی ہیں کہ کوئی چل کر کے مر گیا تو شہید ہوگا، کوئی ڈوب کر کے مر گیا تو شہید ہو جائے گا، کسی حادثے میں مرا تو بھی وہ شہید حکمی کہلائے گا۔ جو وبائی امراض چلتے ہیں، جیسے کرونا کی بیماری چل رہی تھی، اس میں جو مرا وہ بھی شہادت کی موت پائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو، جذبہ ہو، اور اللہ سے شکوہ شکایت نہ ہو کہ وہ شکایت کرے کہ بیماری آ گئی تو پریشان ہو اور اللہ سے شکوہ نہیں۔ جو بھی چیز آئے اس پر صبر کرے، اللہ سے اچھی امید رکھے تو شہادت۔ کوئی خاتون ہے، اگر ولادت اور بچہ جننے میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے لکھا کہ شہادت، پیٹ کی بیماری میں مر جائے تو شہادت۔ تو شہادت حکمی کی بہت سی قسمیں حدیث میں آئی ہیں، جس کے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس بیماری میں یا اس حادثے میں کوئی مر جائے گا تو وہ شہید کا درجہ پا جائے گا۔ اور بھی بہت سی قسمیں لکھی ہے نا۔ ایک حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا کہ جو فساد کے زمانے میں، برائی کے زمانے میں، بگاڑ کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کر دے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ فرمایا آپ نے۔ تو بہت سی قسمیں ہیں شہادت کی، کوئی بھی درجہ ہمیں اللہ نصیب کر دے۔ اب یہ کتنا آسان درجہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی سنت ہے جو مٹا دی گئی ہے اور ہم نے کوشش کی اور اس سنت کو زندہ کر دیا تو کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کب؟ بگاڑ کے زمانے میں۔ اور ہم تو اسی زمانے میں جی رہے ہیں
جو بگاڑ کا زمانہ ہے، فساد کا زمانہ ہے، ایسا زمانہ ہے جس زمانے پہ صحیح دین پہ چلنا، سنت پہ چلنا ایسا ہے جیسے بار بار مرنا ہے نا۔ اس زمانے میں آپ صحیح دین پر چلنا چاہیں تو آپ دیکھیں کتنی رکاوٹیں آئیں گی۔ آپ کے گھر والے آپ کو جینے نہیں دیں گے، آپ کے خاندان والے آپ کو جینے نہیں دیں گے، آپ کے محلے والے، گاؤں والے، سماج والے سب آپ کو پریشان کریں گے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے صحیح دین پہ چلنا، اور یہی تو صحابہ کی کہہ لیجیے خوبی تھی کہ انہوں نے ایک ایسے مخالف معاشرے میں جہاں ہر طرف کفر اور ضلالت اور باطل کا بول بالا تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع، ایسی پیروی کر کے دکھائی کہ ان کو وہ مقام ملا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے، قیامت تک کے لیے ان کو یہ پروانہ اللہ نے دے دیا۔ تو یہ مقام ملتا ہے اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا فساد برپا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، یا اسی موقع پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ محرم کا وقت چل رہا ہے، لوگوں نے کیسی کیسی چیزیں حضرت امام حسین کے نام پہ پیدا کر دی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اور مقام اور ان کا پیغام کہ انہوں نے تو صرف اس لیے جام شہادت نوش کیا تاکہ غلط کے سامنے جھک نہ سکے، اس لیے انہوں نے باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، اپنی گردن کو کٹوا لیا۔ ایک غلط نظام جو شروع ہو رہا تھا یزید کے ذریعے سے، اس کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ نہیں، میرے زندہ رہتے ہوئے ایک غلط نظام شروع ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین گئے اور شہادت پائی، اپنے گھر والوں کو کٹوا لیا، لیکن اس بات کے لیے نہیں تیار ہوئے کہ وہ باطل کے سامنے جھک جائیں۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم بھی نام تو لیتے ہیں بہت زور سے حضرت امام حسین کا، حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، سب کا نام لیتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ وہ حضرت امام حسین جو کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ہے بھی یہی حقیقت۔ آپ حدیث پڑھیں گے تو اندازہ لگے گا کہ احادیث کی کتابوں میں ایک پورا باب آتا ہے جس کا نام ہے صلاۃ الخوف، یعنی خوف کے وقت کی نماز، کہ ایسے ایسے حالت میں اللہ کے وسلم نے اور صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں کہ اس حالت میں ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، لیکن صحابہ نے پڑھ کے دکھایا ہے۔ یہاں تک موقع آیا کہ ایک موقع پر دشمنوں نے پوری تیاری کر لی تھی کہ یہ جو ہے ان کے نزدیک نماز اتنی محبوب ہے کہ یہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے، تو پوری تیاری رکھو، جب یہ نماز پڑھیں گے تو ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کے اللہ کے وسلم کے بتایا کہ آپ کے دشمن کی یہ تیاری ہے، آپ ایسا کریں کہ جب نماز پڑھیں تو لوگوں کو دو صفوں میں بانٹ دیں، اور اب جب نماز پڑھیں تو لوگ ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھیں اور ہتھیار لے کر کے نماز پڑھیں۔ جب آپ رکوع میں جائیں تو پچھلی صف والے رکوع میں نہ جائیں، وہ کھڑے ہو کر کے دشمن کو دیکھیں، آگے والے رکوع میں جائیں، اور جب وہ رکوع سے اٹھ جائیں تو یہ رکوع میں جائیں، جب یہ سجدے میں جائیں تو وہ کھڑے رہیں ہتھیار لے کر کے تاکہ دشمن حملہ نہ کرے، اور جب یہ سجدے سے اٹھ جائیں تو وہ سجدے میں جائیں۔ اتنے احکامات دیے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی وہی بھیج دیتا تھا کہ چلو ابھی دشمن جو ہے حملہ کرنے کو تیار ہے، نماز رات میں پڑھ لینا، لیکن حکم کیا آ رہا ہے کہ نماز نہیں قضا کر سکتے ہیں، ہتھیار لے کر کے وہاں پر صحابہ نے نماز پڑھی، اللہ کے وسلم نے نماز پڑھائی، دشمن سامنے تھا، اور اس طرح سے نماز پڑھی کہ ایک صف ہتھیار لے کر کے کھڑی ہے کہ دشمن حملہ نہ کرے تو دوسرے رکوع اور سجدے میں جائے۔ تو اندازہ لگائیں۔ اور آج ہمارے نوجوان بیچارے، اللہ ان کو سمجھ دے، دین سے بالکل بیچارے کورے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ کچھ جانتے نہیں ہیں، یہ نام تو حضرت امام حسین کا لیتے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حضرت امام حسین کے ماننے والے ہو سکتے ہیں؟ جب نماز نبی سے معاف نہیں، صحابہ سے معاف نہیں، خلفائے راشدین سے معاف نہیں، تو دنیا میں کسی سے معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو کچھ لوگ ڈھونگ رچاتے ہیں کہ وہ سیدھے مدینے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان سے بڑا جاہل اور ان سے بڑا کہہ لیجئے ہے نا بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نماز چھوڑ کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم جس دین کو مانتے ہیں
وہ صرف اور صرف وہی دین ہے جو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے لے کر کے آئے تھے، اور جس دین کے لیے حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ اپنی گردن کٹائی تھی، اسی دین کو مانتے ہیں، اسی کو مانیں گے، اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے۔ اس سے ہٹ کر کے کوئی دنیا والے چاہے جتنا اچھا دین پیش کرے، ہم اس دین کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر